اپنے اپارٹمنٹ میں جاتے ہوئے میں پلان بنا رہا تھا۔ نصف شب کو ایک پرواز لاس اینجلس جاتی تھی۔ میں اس سے جا سکتا تھا اور ایک بار پھر اپنے جانے پہچانے ماحول میں جا کر میں دوبارہ اپنا کام شروع کر سکتا تھا۔ ایک آدھ چھوٹا موٹا کام جو باقی رہ جائے بعد میں کیا جا سکتا تھا، مگر اب اس شہر میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے کچھ دن دور رہنا میرے لیے بہتر تھا۔ عقبی شیشے پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ نیلی مستوں کار حسب معمول میرا تعاقب کر رہی ہے، مگر اب مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ لوگ مجھے لاس اینجلس جاتے دیکھیں گے تب ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ مجھے روک نہیں سکتے تھے۔ وہ کیا کہہ سکتے تھے کہ میں میگزین کے کسی کام سے باہر نہیں جا رہا ہوں۔ کار پارک کر کے میں اپنے اپارٹمنٹ میں گیا۔ بیرونی دروازہ کھول کر لابی میں قدم رکھا۔ رہائشی کمرے میں کھلنے والا دروازہ نیم وا تھا اور اندر بھی روشنی ہو رہی تھی۔ میرے پاس اب بھی میکس کا ریوالور موجود تھا۔ بریف کیس ایک طرف رکھتے ہوئے میں نے ریوالور نکال لیا اور ایک ٹھوکر مار کر دروازہ پورا کھول دیا۔ میرا خیال تھا کہ اندر ویبر کے آدمی موجود ہوں گے، لیکن وہاں جین بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ ریوالور کی نال نیچے کر لی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک خیال میرے ذہن میں آیا، وہی خیال جو اس وقت بھی میرے ذہن میں آیا تھا جب میں نے پرفیوم شینل 5 کی شیشی لنڈا کے سامنے رکھی تھی۔ کیا میں اسی عورت سے محبت کرتا تھا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار و محبت کے تمام جذبات میرے دل و دماغ سے نکل گئے۔ میں اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھ رہا تھا، زرد چہرہ لیکن شاید سخت اور خطرناک بھی۔ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ کر کمرے کا جائزہ لینے لگیں۔ اس کی اچھی طرح تلاشی لی گئی تھی، یہاں تک کہ کرسیوں کے کشن اور صوفے کا گدا بھی ادھیڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ تمام درازیں اور تمام خانے اس طرح دیکھے گئے تھے کہ ان میں رکھی چیزیں اب فرش پر بکھری پڑی تھیں۔ میں نے ریوالور ادھڑے گدے پر اچھال دیا اور بیڈ روم میں قدم رکھا۔ یہاں بھی وہی حال تھا۔ فرش پر بچھی ہوئی جوٹ کی چٹائی جگہ جگہ سے کاٹی گئی تھی۔ میرے کپڑے فرش پر پڑے تھے۔ میں واپس رہائشی کمرے میں آ گیا۔ جین اسی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں دو سلگتی چنگاریاں معلوم ہو رہی تھیں۔ بورگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگا، میں بولا، شاید تم پر مقدمہ قائم کر دے۔ وہ کہاں ہے؟ جین نے بھاری آواز میں پوچھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور پھر سب کچھ میری سمجھ میں آ گیا اور سردی کی ایک لہر سی رگوں پے میں دوڑ گئی۔ جب تم نے گوڈی کو شوٹ کیا تو اس سے بھی یہی پوچھا ہوگا وہ کہاں ہے، اور جب تم نے فریڈا کو گولی ماری تب بھی ایسی ہی نظر آ رہی تھی۔ تب جین نے پشت کی طرف چھپا ہوا اپنا سیدھا ہاتھ سامنے کیا اور میں نے دیکھا کہ اس نے ریوالور پکڑا ہوا ہے۔ جلدی بتاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے ریوالور کی طرف دیکھا، پھر اپنے ریوالور کی طرف دیکھا۔ اسے کوڑے کے ڈرم میں پھینکنے کی بات یاد آئی۔ جین نے اسے پھینکا نہیں تھا بلکہ اپنے پاس رکھا تھا، اس سے دوبارہ قتل کرنے کے لیے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ وہ ذہنی عدم توازن کا شکار ہے، پھر بھی مجھے اس سے کوئی خوف نہیں تھا۔ مجھے صرف افسوس تھا کہ میں اسے کھو چکا ہوں، اور یہ میرا احمقانہ خیال کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بیزار ہو کر میرے پاس آ جائے گی ختم ہو چکا ہے۔ میں نے جیب سے فلم کا کیسٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ یہ ہے جین، میں نے کہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ریوالور ہاتھ میں لیے بے حس و حرکت کھڑی تھی، پھر اس کی نظریں مجھ سے ہٹ کر کیسٹ پر گئیں۔ کیا یہ حقیقت میں وہی ہے؟ فریڈا نے $1500 لے کر یہی کیسٹ دیا تھا۔ یہ وہی کیسٹ ہے، لے لو جین۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کیسٹ میرے ہاتھ سے جھپٹ لیا، پھر اسے اپنے چہرے سے لگائے وہ گھٹنوں کے بل فرش پر جھک گئی اور تکلیف میں مبتلا کسی چھوٹے سے جانور کی طرح کراہنے لگی۔ میں نے ریوالور اٹھا کر اسے میکس کے ریوالور کے ساتھ صوفے پر رکھ دیا۔ میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ یہ تمام باتیں میرے لیے شدید اذیت کا سبب بن گئی تھیں۔ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں نے جین کی طرف دیکھا جو کیسٹ منہ سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ اس کی محبت کا ثبوت تھا۔ میں نے سوچا کاش چانڈلر اس وقت یہاں یہ منظر دیکھنے کے لیے موجود ہوتا۔ میں تمہارے لیے ایک ڈرنک لاتا ہوں، کچھ دیر کے بعد میں نے کہا اور الماری سے ایک گلاس میں برانڈی نکالی۔ جین اب کھڑی ہو گئی تھی مگر کیسٹ اب بھی اس کے چہرے سے لگا تھا۔ لو اسے پی لو۔ میں نے گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ جین نے گلاس لیا اور آہستہ آہستہ تمام برانڈی پی گئی۔ کیا یہ سچ مچ وہی کیسٹ ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، تمہاری اور چانڈلر کی تصویروں کے ساتھ۔ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اب جاؤ تاکہ میں اپنی پیکنگ کر سکوں۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ جین ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ ایک مکمل انسان ہے۔ جب سے میں نے اس کے لیے کام کرنا شروع کیا اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اور میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے، بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔
سچی محبت کا مطلب ہے ایثار و قربانی۔ جس سے محبت کی جائے اس کے لیے سب کچھ کر گزرو۔ میں تو اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہونے میں کچھ دیر لگی۔ ہمیں احساس تھا کہ ہمیں اپنی محبت کو چھپا کر رکھنا ہے۔ میرے لیے آفس میں کام کرنا خطرناک ہونے لگا۔ ہمارے ہر طرف دیکھنے والی متجسس نگاہیں تھیں، اور ہم جانتے تھے کہ اگر ہم ایک ساتھ کام کرتے رہے تو ہم خود اپنی محبت کا بھانڈا پھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اس نے مجھے تمہارے آفس بھیج دیا، لیکن ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے، کبھی کسی پکچر ہاؤس میں، کبھی ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے جو حد درجہ خطرناک تھا، کبھی کسی چھوٹی سی بار میں، اور کبھی ویلکم اسٹور میں۔ ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم اسٹور میں ملیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، مگر ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسٹور میں جگہ جگہ کیمرے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا، صرف چند لمحوں کی ہم آغوشی، اس کے ہونٹوں کا گھبرایا ہوا لمس، اور بس۔ یہ تمام باتیں سننا میرے لیے اور زیادہ اذیت ناک بن رہا تھا۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، تمہیں فلم کیسٹ مل گیا ہے، اب تم جاؤ اور مجھے پیکنگ کرنے دو۔ میں اعتراف کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ بہت کچھ کہنا ہے مجھے۔ گوڈی میرے پاس آیا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہنری کے پاس جائے۔ اس نے مجھے فلم کے بارے میں بتایا۔ اس کا مطالبہ $1 ملین تھا۔ اسی نے مجھے دوسری عورتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ نام مجھے ولی کی رپورٹ سے معلوم نہیں ہوئے تھے، اس نے بتائے تھے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ ولی تحقیقات کر رہا ہے تو جھوٹ بولا تھا۔ اس طرح میں تمہارا اعتماد حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ تم سے زیادہ معلومات حاصل کر سکوں۔ ولی پر جو بڑا حملہ ہوا اس کا گوڈی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حملہ اسے لوٹنے کے لیے کیا گیا تھا۔ مجھے مدد کی ضرورت تھی، اس لیے میں ویبر کے پاس گئی۔ ہنری کے بغیر ویبر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہ یہ بات جانتا تھا۔ صرف اس کو معلوم تھا کہ میں اور ہنری ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ فریڈا گوڈی کی داشتہ ہے، چنانچہ وہ فریڈا کی عدم موجودگی میں اس کے اپارٹمنٹ میں گیا اور وہ فوٹوز حاصل کر کے ضائع کر دیے، جس طرح اس نے گوڈی کی فائل ضائع کر دی تھی تاکہ تم اسے دیکھ نہ سکو۔ فائل میں گوڈی کا پچھلا ریکارڈ تھا۔ وہ بلیک میلنگ کے جرم میں 7 سال کی سزا کاٹ چکا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو تم گوڈی کو ڈرا دھمکا کر میرے اور ہنری کے بارے میں معلوم کر لو گے۔ تصویریں تو ضائع کر دی گئی تھیں، مگر مجھے فلم کی ضرورت تھی۔ مجھے ایک ریوالور بھی چاہیے تھا۔ میں گوڈی کو خوفزدہ کر کے فلم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں ریوالور مل گیا ہے، چنانچہ میں نے تمہارے گھر تک تمہارا تعاقب کیا۔ جب دیکھا کہ تم چلے گئے ہو تو میں گھر میں داخل ہو گئی۔ تم بیرونی دروازہ کھلا چھوڑ گئے تھے۔ مجھے ریوالور نظر آیا اور میں نے اٹھا لیا۔ گوڈی کے گھر گئی اور اسے دھمکی دی، مگر وہ ہنستا رہا، چنانچہ اسے گولی مار دی۔ یہ قدم احمقانہ ہی تھا کیونکہ مجھے فلم نہیں ملی۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے پولیس یہ ثابت کر سکے کہ میں نے گوڈی کو قتل کیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہنری کا نام بھی سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں گوڈی کا قاتل بنا دیا جائے۔ جین نے روک کر مجھے گھورا۔ تم میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا، میں جانتی ہوں کہ تم اپنے خیال میں مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میرے لیے تمہاری محبت ایک مذاق تھی۔ اپنا مقابلہ ہنری سے کرو اور تمہیں اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی۔ قتل کا شبہ تمہاری جانب منتقل کرنا بہت آسان تھا۔ میرے پاس تمہارا ریوالور تھا، ویبر کے آدمی مسلسل تمہارے تعاقب میں تھے، اور وہ آڈیو کیسٹ جس میں تمہاری اور گوڈی کی گفتگو ریکارڈ تھی ان کے پاس تھا۔ مزید یہ کہ وہ پہلی فلم بھی انہوں نے تم سے چھین لی تھی جس میں تمہاری بیوی کو چوری کرتے دکھایا گیا تھا، اور یہ سب چیزیں تمہیں قاتل بنانے کے لیے کافی تھیں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب مجھے دوسری فلم کے بارے میں معلوم ہوا تو مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ لیفٹیننٹ بہت خطرناک آدمی ہے۔ میں نے تمہیں مارنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ ایک بار پھر کہتے کہتے رک گئی۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ حالات کس طرح مجھے پاگل کیے دے رہے تھے۔ میرے پاس بورک کے اپارٹمنٹ ہاؤس کی تمام اپارٹمنٹس کی ڈپلیکیٹ چابیاں ہیں۔ میں کل رات یہاں آئی، میرے پاس وہ کیسٹ، فلم اور ریوالور بھی تھا۔ تم سوئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں شوٹ کر کے فلم، کیسٹ اور ریوالور تمہارے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ مجھے یقین تھا کہ پولیس یہی سوچے گی کہ تم نے خودکشی کر لی ہے۔ میں تمہارے بیڈ کے پاس ریوالور تمہارے سر پر رکھے کھڑی رہی، مگر ٹریگر دبانے کی ہمت نہ کر سکی۔ نامعلوم کس چیز نے مجھے روک دیا۔ مایوس ہو کر میں واپس لوٹ گئی اور کیسٹ اور فلم کو ضائع کر دیا۔ ویبر نے مجھے بتایا کہ تم فریڈا سے ملنے گئے تھے۔ میں اس کے پاس گئی، تب وہ گھر واپس جا رہی تھی۔ اس کے پاس ایک ایئر بیگ تھا اور مجھے یقین تھا کہ دوسری فلم ضرور اس کے اندر ہوگی۔ میں نے اسے بھی شوٹ کر دیا۔ خدا مجھے معاف کرے، وہ بڑی بدکردار عورت تھی۔ اس نے مجھے گالیاں دیں،
مجھ پر تھوکا اور میں نے ٹریگر دبا دیا، مگر بیگ میں فلم نہیں تھی۔ چنانچہ میں یہاں آئی۔ یہ جگہ میری آخری امید تھی۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر فلم مجھے نہیں ملی۔ اب تم نے وہ مجھے دے دی۔ اس کی آواز بھر آئی اور اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، قسمت کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہنری اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اسے کچھ اندازہ نہیں اور نہ ہی کبھی وہ جان سکے گا کہ میں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے میں کس کس حد سے گزری ہوں۔ وہ اپنے شاندار آرام دہ بنگلے میں اس چڑیل کے ساتھ رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، کیونکہ وہ ہفتے میں 2 مرتبہ کسی جگہ چھپ کر مجھے پیار کر لیتا ہے اور مجھے گلے سے لگا لیتا ہے۔ جین کی یہ رام کہانی مجھے بالکل متاثر نہیں کر سکی تھی۔ میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کی خلش ساری زندگی تمہیں بے چین رکھے گی جین، میں نے کہا۔ تم ان سے کس طرح عہدہ برا ہوتی ہو یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری محبت کو مذاق سمجھا۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ براہ کرم اب چلی جاؤ۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میں اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہو، ممکن تھا کہ میں محبت کا مطلب نہیں جانتا ہوں، لیکن اگر اسے حاصل کرنے کے لیے 2 زندگیوں کا خون بہانا پڑے، خواہ وہ کتنی ہی ناکارہ ہوں، تب میں ایسا مطلب جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں دروازے کے پاس گیا اور اسے کھول کر کھڑا ہو گیا۔ گڈ بائے جین، میں نے کہا۔ وہ آگے بڑھی پھر رک گئی۔ کیا تم میرا ایک کام کر دو گے؟ اگر میں کر سکا تو۔ تب پلیز اسے ضائع کر دینا۔ جین نے فلم کیسٹ میری طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارا کام ہے جین، پلیز میری طرف سے تم کر دو۔ اچھی بات ہے، میں نے کیسٹ لے لی۔ وہ میرے پاس سے گزرتی ہوئی آہستہ قدموں سے نکلی۔ راہداری میں پہنچ کر وہ گھومی۔ شکریہ اسٹیو اور گڈ بائے۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کتنی عجیب بات ہے، میں نے سوچا۔ یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں میرا خیال تھا کہ دنیا میں اس کے سوا کوئی اور عورت میرے لیے نہیں ہے، مگر اب اس کا اترا ہوا سفید چہرہ، ویران اور افسردہ آنکھیں، خشک ہونٹ، یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ چلی گئی اور اسے آخری مرتبہ دیکھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے میں خوش تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے بورک کو فون کیا۔ جب اس نے ریسیور اٹھایا تو میں نے کہا، میرے اپارٹمنٹ میں چور گھس آئے تھے، جگہ جگہ سامان اور چیزیں بکھری ہیں۔ میں 1 گھنٹے میں لاس اینجلس جا رہا ہوں، تم اسے سنبھال لینا۔ کیا تم نے پولیس کو اطلاع دی؟ نہیں، اور نہ میرے پاس پولیس سے الجھنے کا وقت ہے۔ یہ کام بھی تم کر لینا۔ مگر مجھے جین کو سنبھالنا ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یہ کام بھی خود کرتا، میں نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں نے 2 سوٹ کیس پیک کیے، پھر وہ ریوالور اٹھایا جس سے گوڈی اور فریڈا کو گولی ماری گئی تھی، تہ خانے میں گیا اور اسے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا۔ فلم کیسٹ کو بلڈنگ کی مرکزی بھٹی میں ڈال دیا۔ واپس آ کر سوٹ کیس اٹھائے اور اپنی کار میں آ بیٹھا۔ لاس اینجلس جانے والی پرواز میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں آہستہ رفتار سے ایئرپورٹ کی جانب چل دیا۔ نیلی مستونگ حسب معمول میرے تعاقب میں تھی۔ ہوائی اڈے کے گیرج میں کار چھوڑ کر میں نے اپنا سامان جمع کرایا اور بار میں جا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ وسکی پیتے ہوئے جین کے بارے میں سوچنے لگا۔ میری دلی خواہش تھی کہ جلد از جلد اس شہر سے دور چلا جاؤں۔ کافی انتظار کے بعد آخر میری فلائٹ کا اعلان کیا گیا۔ میں اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے طیارے تک پہنچا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے تصور میں بار بار ویلکم اسٹور کا وہ منظر آ رہا تھا جب چانڈلر اور جین ہم آغوش تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہ منظر ایک طویل مدت تک فراموش نہیں کر سکوں گا۔ لاس اینجلس پہنچ کر میں نے اپنے سوٹ کیس حاصل کیے اور کوئی ٹیکسی دیکھنے لگا۔ اچانک کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ ایک طویل قامت دبلا پتلا آدمی مسکراتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ میرا نام ٹیری راجر ہے اور میں ہالی ووڈ رپورٹر کا نمائندہ ہوں۔ مجھے کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا کہ تم اس طیارے سے آ رہے ہو۔ مسٹر اسٹیو، کیا یہ بات درست ہے کہ تم نے میگزین وائس آف دی پیپلز کی ادارت سے استعفیٰ دے دیا ہے؟ درست ہے۔ کیا تمہارے اور مسٹر چانڈلر کے درمیان کچھ نظریاتی اختلاف ہو گیا تھا؟ نہیں، میں نے محسوس کیا کہ مدیر کی کرسی میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے اس سے الگ ہٹنے کی کوشش کی۔ تمہاری سیکرٹری کے بارے میں سن کر افسوس ہوا، وہ بولا تو میں چلتے چلتے رک گیا۔ میری سیکرٹری؟ میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، مس جین کیری، وہ تمہاری سیکرٹری تھی نا؟ ہاں، پھر کیا ہوا؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابھی 10 منٹ پہلے خبر آئی ہے کہ وہ ایک ٹرک کے نیچے آ کر کچلی گئی، اس نے بتایا۔ مجھے کوئی رد عمل محسوس نہیں ہوا۔
یہ کہانی اسی طرح ختم ہونا تھی۔ کیا واقعی؟ جب یہ خبر چانڈلر کو ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ میگزین کے لیے بہت بڑا اور افسوسناک نقصان ہے۔ کیا تم مسٹر چانڈلر کے اس قول پر کوئی تبصرہ کرنا چاہو گے؟ ہم سب کو کسی نہ کسی دن مرنا ہے، سنہری مچھلیوں کو بھی، میں نے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ٹیری راجر مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔